لاہور سے ابو بکر صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ میں نے 3 سال قرآن کریم کو بغیر تجوید کے حفظ کیا ہے۔ اب میں اسکول کے ساتھ گردان کرنا چاہتا ہوں، مگر سننے میں یہ آیا ہے کہ تجوید کے بغیر حفظ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا اگر میں اب بھی بغیر تجوید کے گردان کروں گا تو گناہ ہوگا اور میرا حفظ ضائع ہو مانا جائے گا؟ نہیں بچے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، حفظ مانا جائے گا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بغیر تجوید کے اگر گردان کریں گے تو گناہ ہوگا۔ کوئی ایسی بات کرنے کا کام بس اتنا سا ہے کہ تجوید کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان فرض کر لیجئے عین پڑھتا ہے اور کوئی آدمی عین پڑھتا ہے، کوئی آدمی قاف پڑھتا ہے، کوئی آدمی کاف پڑھتا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہیں، یہ جو فروق ہیں، بچے ان کو پڑھ لینا چاہیے، ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ بس وہ تجوید جس سے نماز جائز ہو، ایسی طرح قرآن کی صورتیں پڑھنا کہ موٹے موٹے جو اصول ہیں وہ بھی نہ پتہ ہوں تو پھر غلط بات ہے، اس کی تصحیح کرنی چاہیے۔ اور ایک ہے تجوید کا وہ درجہ جو احسن اور اچھا ہے، جیسے بڑے بڑے قراء حضرات تجوید سے پڑھتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، 20 قاری ایسے ملیں گے امت میں جنہوں نے بہت خوبصورتی سے قرآن کریم کو پڑھا ہے، تو وہ چیز الگ ہے، اس کا حاصل کرنا مستحب ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اتنا سا ہے کہ آپ گردان بھی کیجئے اور کسی قاری صاحب سے کہیے کہ وہ آپ کو اتنی قرات پڑھا دیں جس کی وجہ سے نماز وغیرہ درست ہو جائے۔ پہلا سوال یہ فرمایا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت، آپ کی والدہ دیوار خانہ کعبہ سے اندر گئیں، دروازے سے کیوں نہ گئیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، صحابیہ تھی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ تشریف لے گئے اور جا کے ان کی قبر میں باقاعدہ لیٹے تاکہ اللہ ان کی قبر کو برکتوں اور نور سے منور فرما دے۔ یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت کعبۃ اللہ کی دیوار پھٹ گئی اور وہ اندر گئی۔ یہ اہل تشیع کی روایت ہے، اور اہل تشیع کے بھی جو محققین ہیں اسے نہیں مانتے۔ اہل تشیع میں ذاکرین نے بہت سی چیزیں ایسی بیان کرنا شروع کر دی ہیں جس سے خود ان کے محققین نہیں مانتے۔ مثلا ناد علی ہے، اب ناد علی پہ ایران سے چھپا ہوا اب جو ایڈیشن آیا ہے، اہل تشیع کے علماء نے اس ایڈیشن میں واضح طور پہ اس کے نیچے لکھا ہے کہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دیوار کا پھٹ جانا، بیت اللہ کا اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا تشریف لے جانا، یہ کہیں بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش حتمی طور پہ بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی؟ اس پہ بعض خود شیعہ مورخین قائل نہیں، وہ کہتے ہیں بس ایسی ہی روایت ہے چل پڑی۔ اہل سنہ میں سے بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح
صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی والدہ کے ساتھ بھی یہ ہو گیا تھا۔ اور معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے بسا اوقات کہ وہ خواتین دونوں الگ الگ زمانوں میں طواف کر رہی تھی اور اچانک یہ چیز شروع ہو گئی۔ اب انہیں کہاں لے جاتے؟ تو لوگوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اس زمانے میں دروازہ زمین کے ساتھ تھا، تو لوگوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور خاتون کو اندر لے گئے پردے میں۔ بس یہ ہوا ہے۔ اس کو کرامت کا رنگ دینا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا رنگ قرار دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کل کو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھی کہو، ان کی والدہ کے ساتھ بھی ایسے پیش آ گیا۔ کئی مرتبہ یہ چیزیں پیش آ جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی سفر میں یہ حالت شروع ہو جاتی ہے، لوگ قریب کے مکان میں چلے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسے، تو اس کو کرامتوں کے رنگ دینا یہ خام خواہ کا مبالغہ ہے۔ حضرت مہدی کی تشریف آوری کے وقت حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے زمین پر آئیں گے اور آپ حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ کیا حضرت مہدی امام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کیوں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے یہ حدیث پوری پڑھ لی ہوتی تو اسی میں اس کا جواب ہے کہ حضرت مہدی پیچھے آنے کی کوشش کریں گے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا مسیح علیہ السلام انہیں پھر آگے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس امت میں نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں، میں آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہ حکمت ہے۔ اس حدیث کو آپ پورا پڑھ لیتی تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز پہ سوال لکھ کے بھیجنا، ہمیں بھی بہت سا ایسے کام اور کرنے ہوتے ہیں۔ A person lives in England and needs to pay kafarat al-yamin. If he pay the Pak rupees, will it be sufficient to feed or clothe 10 needy people there? یہ جو جناب والا اپنے عمیر صاحب انگلینڈ سے سوال بھیجا ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ قسم کے کفارے میں شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ آدمی 3 روزے رکھ لے، یا وہ آدمی قسم توڑ دی کفارہ دینا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا کپڑے دے دے۔ تو ان میں ایک چیز دوسری چیز کے متبادل کی گئی ہے۔ جو کچھ وہاں کفارہ آپ ادا کریں گے، وہاں کے حساب سے فرض کر لیجئے کہ 1 پاؤنڈ بنتا ہے، پاکستانی وہ 400 روپے بنتے ہیں، تو وہاں کا 1 پاؤنڈ پاکستان میں کسی فقیر کو 1 پاؤنڈ دے دیں، 400 دیں، سب برابر۔ تو اس لیے شرعی جو مقدار لازم آتی ہے پیسے کی وہ دینی ہے، اور فقہا نے اسے قیاس کیا ہے صدقہ فطر پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرانہ دینا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ فرض کر لو کہ اس کا مال اسباب لٹ گئے، فرض کر لو کہ عید کے دن وہ 0 پہ آ گیا، تو بھی یہ فطرانہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ جب بھی زندگی میں اس کو پیسے دے گا اسے فطرانہ دینا پڑے گا۔ مثلاً اس کی عمر 20 سال تھی، پیسے ہی نہیں تھا، مانگتا پھرتا تھا، نہیں ملے۔ 50 سال کا ہوا تو اللہ نے مال دے دیا۔ جب 50 سال کا ہوا اللہ نے مال دے دیا تو 2 چیزیں پھر بھی اس پہ فرض رہیں گی۔ وہ پچھلے سارے سالوں کا عید الفطر کا صدقہ بھی دے گا، اور اگر قسم کہیں توڑی ہے تو قسم کے پیسے بھی وہ ادا کرے گا۔ اس لیے وہ ذمہ داری سے براعت ہے، اور ذمہ داری سے براعت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی ذمہ داریاں دینے کی وہ کس جگہ پر ہے، کس ملک میں ہے، وہیں کی کرنسی کے مطابق وہ ادا کرے گا۔ 1 پاؤنڈ وہاں تھا، فرض کیجئے وہ کہتا ہے 1 پاؤنڈ نہیں دیتا، میں تو پاکستان بھیجتا ہوں 400، تو 1 پاؤنڈ اور 400 برابر ہو گئے۔ ایک آدمی کی زمین ہے جو قابل زراعت ہے، ٹھیک،
اس آدمی کا نام ہم رکھ لیتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، اس کا نام طلحہ ہے۔ دوسرے آدمی نے اس سے ایک معلوم اور متعین حصہ کرائے پر لیا ہے، یعنی اس کی 100 کنال زمین تھی طلحہ کی، زبیر اس کے پاس گئے اور کہا کہ 10 کنال زمین مجھے دے دیں، 90 کنال آپ رکھیں۔ تو 10 کنال زمین کا زبیر نے ٹھیکہ کر لیا یا لے لی کہ میں اس پہ کام کروں گا، اس کا کرایہ وہ الگ سے طلحہ کو ادا کرتا ہے، جو بھی زمین کرائے پہ لیا اس کا کرایہ ادا کر دیتا ہے، صاف ہو گئی بات۔ یہ دونوں طلحہ اور زبیر مل کر اس زمین پر کام اور محنت کرتے ہیں۔ جب طلحہ اس زمین پر کام کرے گا تو اس نے تو پہلے سے وہ زمین زبیر کو دے دی ہے، ٹھیکے بھی دی ہے، ٹھیکے کے پیسے وصول کرے گا، پلس وہ جو اس نے اس کی زمین پہ محنت کی ہے اس محنت کی اجرت بھی وصول کرے گا۔ تو گویا طلحہ نے زمین کا کرایہ بھی وصول کیا، اپنی محنت کی اجرت بھی وصول کی، 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور اس زبیر کے ذمے کوئی وصولی کہاں سے وصول؟ وہ تو اپنی محنت ہے، اس کی اپنا سرمایہ، اپنا جو کچھ بھی اس سے حاصل ہوگا۔ پیداوار کی تقسیم کار یہ ہے۔ اچھا، اخراجات ایک تیسرا آدمی ادا کرتا ہے، ہاں یہ بات آئی نا، تیسرا آدمی ہے، مثلا علی ہے، وہ کہتا ہے طلحہ ساری زمین آپ کی ہے، زبیر اس میں سے کچھ حصہ آپ نے خریدا ہے اور طلحہ اور زبیر تم دونوں مل کے محنت کرو گے۔ علی کہتا ہے کہ بیج میں دے دوں گا، ٹریکٹر بھی میں دے دوں گا، سپریز جو کرنے ہیں وہ بھی میں دے دوں گا، اور یہ جو سارا حصہ تقسیم ہوگا اس میں سے ایسے اور ایسے تقسیم کریں۔ مثلا وہ کہتا ہے علی کے 40% میں لے لوں گا، 30% تم لینا۔ یہ علی جو 3 چیزیں فراہم کر رہا ہے، ٹریکٹر فراہم کر رہا ہے، بیج فراہم کر رہا ہے، سپریز وغیرہ، اور محنت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی زمین میں اس کا کوئی حصہ ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ وہ دونوں تو محنت بھی کر رہے ہیں اور وہ دونوں اس محنت کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا ہے نا سرمایہ دار، یہ بالکل ٹھیک نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور اس کے جواز کی صورت آپ نے پوچھی ہے، تو اس جواز کا طریقہ یہ ہے کہ کاشتکاری، یہ جو تیسرا شخص ہے نا جس کا معاملہ زراعت میں آپ کہہ رہے ہیں، اسے فقہا کی اصطلاح میں مزارعات فاسدہ کہتے ہیں۔ یہ شراکت جائز ہی نہیں، 2 آدمی ہیں، ان کی طرف سے محنت، زمین، 2 چیزیں ہو گئیں، یہ بیج اور وغیرہ وغیرہ جو چیزیں دے رہا ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ جائز صورت یہ ہے کہ دونوں شخص اپنی زمین میں تیسرے کو بھی شامل کر کے ٹھیکہ کریں، اس کو کہیں تمہارے ساتھ برابر کے، اور اجرت طے کر لیں۔ پھر تیسرا شخص جو ہے جن دونوں کو کہے کہ میں نے زمین لی اور ٹھیکے میں تم لوگ بھی ہو، تو لہٰذا میں تمہیں پیسے دوں گا، کاشتکاری کے اخراجات برداشت کرے، اور پہلا شخص، دونوں شخص جو ہیں وہ اس پر محنت کریں۔ اب اس محنت اور زمین کا لینا، ٹھیکہ لینا، اب یہ جا کر جائز ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک ہو سکے اس ملک میں وراثت کی تقسیم پہ زور دینا چاہیے۔ جتنے سرمایہ داری ہیں نا، اور اس ملک میں جتنی بدماشیاں چل رہی ہیں جو سرمایہ کی بنیاد پہ چل رہی ہیں، اور سرمایہ داری میں بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جن کی کاشتکاری اور مزارع رکھے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ اس سسٹم کے خلاف کیا کچھ عرض کریں۔ جتنا یہ پنجاب تھا، اس کی زمینوں سے جتنا پیسہ آتا تھا وہ یا ایک دوسرے کی دشمنی پہ لگا دیتے تھے، کچہری چلے جاتے تھے، یا پھر رنڈیوں کے یہاں ہوتا تھا۔ یہ پنجاب کا پیسہ ایسا اس زمانے میں ہوتا رہا جب علامہ اقبال جیسا نابغہ روزگار، اس نے اشتہار دیا اخبار میں کہ میری عمر 50 سے زیادہ ہو گئی ہے، بڈھا ہو گیا ہوں،
میں عدالت نہیں جا سکتا. میرا اصول ہے مہینے کے پہلے 10 دن میں مقدمہ لیتا ہوں، 20 دن آگے اس پہ تیاری کرتا ہوں. 10 تاریخ کے بعد میں کوئی نیا کیس لیتا نہیں. مسلمانوں سے اپیل ہے کہ مجھے صرف 50 روپیہ مہینہ دے دیا کریں، میں ان کے لیے بہترین شاعری، بہترین زندگی کے نظریات لکھتا رہوں. 50 روپیہ لاہور نہیں دے سکا، پنجاب نہیں دے سکا. آخر بھوپال میں سر سید کے پوتے سرراس مسعود نے کہا کہ آج بھوپال میں آپ کی یہ بات پڑھی گئی اور مجھے طلب فرمایا گیا اور کہا کہ اقبال جیسا آدمی 50 روپے 500 روپے میری طرف سے بھیجو اور ہر مہینے جاتے رہیں گے. دوسرے نمبر پہ حیدرآباد دکن والے، انہوں نے کہا کمال ہے یار، اس آدمی کی معیشت پوری نہیں ہوتی، 500 روپے. علامہ اقبال نے حیدرآباد والوں کا وظیفہ واپس کر دیا اور فرمایا مجھے ضرورت نہیں. بھوپال والوں کی رقم واپس کی اور کیا انہوں نے کہا سرراس مسعود تو دوست تھے نا، سرراس مسعود کے انتقال علامہ سے کچھ پہلے ہی ہوا. علامہ نے بہت شاندار مرثیہ لکھا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ میرے اتنی ضروریات ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا علامہ ہوش کرو، اپنے بیٹے جاوید اور بیٹی کے نام اکاؤنٹس کھلواؤ بینک میں، یہ پیسہ جانے دو. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طرح وہ باصلاحیت افراد ہوں اور پیسے کے لیے دوسروں کے ہاتھ دیکھیں. اس لیے جب تک اس ملک میں یہ سرمایہ دارانہ نظام اور یہ زمینوں کے ٹھیکے اور یہ نام قائم ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شریف حکومت آئے. اسلامی نہیں کہہ رہا، وہ تو کچھ اور چیز ہوتی ہے نا، اس کا تو خواب بھی نہ دیکھنا کہیں شرفاء کی حکومت آئے، نہیں ہو سکتا. اس کی جڑ یہ ہے کہ وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی. ہماری قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا نا بل، تو بہت اچھی بات صدر فاروق لغاری نے کی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ سے بیعت انہوں نے کی تھی جنوا میں، اس وقت وہ وہاں اسٹوڈنٹ تھے. حضرت رحمۃ اللہ گئے تھے کسی لیکچر میں تو وہاں بیعت، وہ اٹھے اور انہوں نے پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ کو کہا اٹھ کے بہت اچھی بات. سب لوگ تقریریں کرتے رہے حق میں خلاف. انہوں نے کہا پرائم منسٹر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مر جائیں گے، اپنی زمینیں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، باقی جو مرضی آپ بل پاس کریں. بس بیٹھ، صاف جواب. اسے اسلام کو، کفر کو منافق نہیں رہے، صاف ان کا نہیں ہونے دیں گے تقسیم. اس سے تو شرم آنے کی بات یہ ہے کہ 1931 میں کراچی میں کانگریس نے اجلاس بلایا، پنڈت جواہر لال نہرو نے، اور اس نے کہا کہ انڈیا بہرحال آزاد ہو جائے گا، گورے بھاگ جائیں گے. تو یہ بتاؤ کہ اکانومی انڈیا کی کیسے چلے گی؟ انڈیا کی اکانومی کے لیے انہوں نے اجلاس بلایا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے بلا لیا کامریڈز کو. جتنے کمیونسٹ تھے 3-4 ہزار ورکرز کراچی گئے اور انہوں نے باقاعدہ طے کیا کہ انڈیا کی اکانومی کیسے چلے گی. جہاں تک ہمارے علم اور مطالعے کا تعلق ہے، پورے مسلم لیگ کا سارا لٹریچر آپ پڑھ لیں جس حد تک ہم نے پڑھا ہے، خاص طور پہ مسٹر جناح کی تقریروں کا، کہیں ایک جگہ بھی آیا ہے کہ اگر پاکستان بن گیا تو پاکستان کی اکانومی کیسے چلے گی. کوئی 2-4 جگہیں یار مجھے ضرور اطلاع کریں تاکہ میں معافی مانگوں کہ میری غلطی. کوئی معاشی نظام طے ہی نہیں تھا، اور ہندو اور کمیونسٹ ان دونوں نے طے کیا تھا. اور وہاں پر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ اگر انڈیا ہمارے پاس آیا، ہاتھ آ گئی حکومت، تو میں 12.5 ایکڑ سے زیادہ زمین کسی کی رہنے ہی نہیں دوں گا. چھٹی. چنانچہ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے یہ قانون بنا دیا انڈیا کا کہ 12.5 ایکڑ، یا غالباً دیکھ لینا تاریخ میں،
اتنے سے زیادہ کوئی مالک زمین کا نہیں ہوگا۔ مسلمان جو رات کو ریاستوں کے مالک تھے، صبح اٹھے تو 12-12.5 ایکڑ زمین رہ گئی، باقی چھٹی، اور اس کو پوری قوت سے امپلیمنٹیشن کی اس کی اندرا گاندھی نے اپنے زمانے۔ آگے نہیں جاتا اس لیے کہ میں نے خود دلی میں یہ دیکھی ہیں چیزیں، لکھنؤ میں دیکھی ہیں، یہ مظفر نگر میں دیکھی ہیں، بہت جگہ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی۔ اور اصل جڑ یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت میں داماد بیٹی ان کے حصے بھی جائیں تو کتنے عرصے تک کوئی سرمایہ دار رہے گا، کتنے عرصے تک یہ زمینیں نہیں بٹیں گی۔ اصل فساد کی جڑ یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں۔ تو اس لیے ہماری تو دکھتی پہ ہاتھ رکھنا ہے جب ان سرمایہ داروں کی باری آتی ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام لے بیٹھا ہے پوری امت کو، مسلمانوں کو ہی نہیں۔ گورے جان گئے تھے کہ اگر انڈیا کی تقسیم نہ ہوئی تو اچھا یہ کانگریس اور کمیونسٹ کر رہے ہیں، پہلے کمیونسٹ سارے چین کو لے گئے، پھر رشیا کو لے گئے، اب انڈیا بھی اگر کمیونسٹوں کے پاس چلا گیا تو ایشیا میں پورا ایشیا کمیونزم کو لے لے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام جائے گا کہاں؟ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کیا کر لیں گے پوری دنیا پہ؟ اس لیے انہوں نے کہا سب سے پہلے تو کراچی کسی صورت پنڈت جواہر لال کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جواہر لال نے یہ بتا دیا تھا کہ اگر کراچی پورٹ اس کے پاس آ گیا تو ایران سے اپنے تعلقات بنائے گا، ایران سے تیل یہ وہ آگے آپ خود سمجھ لیں۔ وقت بہرحال چھوڑو۔ 3 آدمیوں نے مل کے کاروبار کیا اور سرمایہ سب کا برابر ہے، نفع بھی برابر طے ہے، اور کام بھی تینوں نے کرنا ہے، یعنی مال میں بھی اور عمل میں بھی تینوں شریک ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کا تجربہ زیادہ ہے، باقی 2 نئے ہیں۔ تجربے والا کہتا ہے کہ میں 2 حصے لوں گا، تجربے کی بنیاد پر میری تنخواہ الگ ہوگی، نفع الگ ہوگا، جبکہ باقی 2 شریک ہیں وہ صرف منافع میں سے حصہ لیں گے۔ جمیل صاحب سیالکوٹ سے تحریر فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بھائی۔ شریعت نے جو پورا معاشی نظام دیا ہے نا، زبردست چیز ہے، کاش لوگوں نے پڑھا ہوتا۔ کاروبار جب شراکت داری کا ہو تو اپنی تنخواہ مقرر کرنا جائز نہیں رہتا۔ اگر کسی کے کوئی حق بنتا ہے، مثلا تجربہ جیسے آپ نے فرمایا زیادہ ہے، تو یہ تجربہ جو ہے نفع میں کٹے گا، سمجھے؟ تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے بھی میرا 40% نفع رکھیں اور باقی 60 میں 30 آپ کے، کہ میرا تجربہ یہ ٹھیک، اس کو جائز تصور کیا گیا، اس کو مانا گیا ہے، کیونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہے، ان کا تجربہ کم ہے۔ اسکول کے اطراف میں اساتذہ کے گھروں سے بکری چوری ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد بکریوں کے پاس شام کو جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا اس نے 2 بندوں کو دیکھا اور پکڑ لیا۔ اور ان کے والدین کو بلا کر بات کی اور کہا آپ کی جو دونوں بچے ہیں انہوں نے بکری چوری کی ہے، مجھے شک ہے اور میں پولیس میں جاتا ہوں۔ خلاصہ سارے سوال کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھئی پولیس میں ہمارے بیٹوں کو نہ لے جاؤ، جتنے کی بکری ہے اپنے پیسے لے لو۔ تو یہ پیسے جو ہیں اس نے وصول کر کے جس کی بکری غائب ہوئی تھی اس کو دے دیے۔ یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی، شرعی طور پر الزام ثابت کرنے کے لیے کہ بکری ان 2 لڑکوں نے چوری کی ہے، یا تو وہ اقرار کریں صاف، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، دوسرے وہ اقرار نہ کریں تو انہیں بٹھا لیا جائے اور گواہ پیش کیے جائیں کہ یہ گواہ ہیں، یہ 2 لڑکے گئے تھے بکری کو چوری کر کے لے گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عدالت، یہ قضاء کا مسئلہ ہے نا، یہ مفتی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر شرعی عدالت ہوتی یا پنچایت لکھے پڑھے لوگوں، ان پڑھ لوگوں کی پنچایت میں مت جاؤ، بالکل بیٹھو ہی نہیں، سمجھے؟ یہ پنچایتیں جو فیصلہ کرتی ہیں
بڈھے مل کے فیصلہ کرتے ہیں، ساری زندگی تعصبات میں گزاری ہوئی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں اب آیا ہے نا تو داڑھ کے نیچے دیکھ میں پنچایت میں تیرے ساتھ کیا کروں۔ اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ قانون انصاف کیا ہے۔ پنچایت اچھے لوگوں کی بیٹھ جائے، ایک طریقہ تو اقرار، دوسرا طریقہ گواہوں کا پیش کر دینا، تیسرا طریقہ اب ہے کہ وہ پنچایت میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہیں، دونوں بچے اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ بکری چوری نہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ آثار ہیں، قرائن ہیں، کچھ سمٹمز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس بنیاد پر اسے مجرم ٹھہرا کے سزا دی جائے۔ تو اس لیے ان تینوں میں سے ایک اختیار کریں۔ وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کی، ٹھیک ہے گواہ لے آؤ، تم نے الزام لگایا نا، گواہ لاؤ، گواہ بھی نہیں ہے انہیں بٹھا لو اور قسم کھائیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کی۔ اب انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، تو یہ جو باپ ہے پیسے ادا کر رہا ہے وہ بکری کے مالک کو دے دیے جائیں۔ لیکن پھر یہ اصول یہ ہے کہ اصولاً جب 3 طرح ناکامی ہو گئی تو یہ پیسے لینا ہی جائز نہیں رہے۔ آپ ثابت نہیں نہ کر سکتے کیوں پیسے لیتے۔ چوتھی بات، اس ملک کے نظام میں پولیس مارے گی، پکڑ کے لے جائے گی۔ اب اس سے پیسے دے دیے، یہ لے کے اب کون لے گا آگے پیسے؟ وہ اس کو ملیں گے جس کی بکری تھی، لیکن یہ پیسے آئے ہیں اس کے پاس غیر شرعی طریقے سے، اسے چاہیے اللہ کی راہ میں دے دے، اسے چاہیے مہربانی کرے انہیں واپس دے دے، پولیس میں نہ جائے، ورنہ وہ کچھ جو ہوتا ہے اللہ کی پناہ۔ والد صاحب کمپنی کے مالک ہیں، 3 بچے ہیں، ان میں کمپنی تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بیٹے کے ہاں اولاد زیادہ ہے، دوسرے کے ہاں کم ہے۔ والد کہتے ہیں کہ اس کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہی بیٹا کمپنی کے کام میں میرٹ کے لحاظ سے دوسروں سے کم ذمہ داریاں سنبھالتا ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی ایک بیٹے کو احمد صاحب دبئی سے دریافت فرماتے ہیں، کسی ایک بیٹے کو اس کے بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر فرض کیجئے باپ نے 25% تقسیم کیا ہے تو 25% ہی تینوں بیٹوں کو ملے گا۔ اولاد کا زیادہ ہونا کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اس کو باقی بھائیوں کے مقابلے میں 30% دے دیا جائے، 40% دے دیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کم ذمہ داریاں، کم اس کا شیئر دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دیگر وارث ہیں اس کی ایک صورت آگے آتی ہے، اگلے سوال میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ تو شیئرز برابر تقسیم ہوں گے۔ ایک بات، جس کی ذمہ داریاں کم ہیں، باپ ذمہ داریاں کم ہونے کی وجہ سے کہتا ہے کہ بیٹے آپ کی ذمہ داری کم ہے، آپ کو کم ملے گا، یہ ٹھیک۔ اور تیسرے یہ ہے کہ ہر ایک بچے کو کمپنی کی ان چیزوں کا مالک بنا دینا چاہیے۔ یہ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ کمپنی کے جو شیئرز ہیں بچوں کے حصے میں جانا شروع ہو جائیں، اور اتنی آزادی سے وہ پیسہ بچے کے اکاؤنٹ میں ہو کہ ولیعذ باللہ وہ اس کو پھینک آئے، اس کی شراب پی لے، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے، ٹوٹلی ہولی سولی بچے کا اختیار ہو، تب یہ آ کر نافذ ہوگا۔ اور اگر عملاً پیسہ کمپنی کا نہیں پہنچا اور والد کا انتقال ہو گیا، تب شریعت کا دوسرا قانون وراثت کا آ جائے گا، باپ کا ہبہ باطل ہو جائے گا، کچھ گفٹڈ چیزیں کی تھی وہ باطل ہو جائے گی۔ وراثت کی تقسیم میں پچھلی مرتبہ بھائی ایک ہم نے بات کی تھی، اس پہ بہت لوگوں نے، حتیٰ کہ بامبے سے سلمان صاحب نے بھی اس کا لکھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہم اپنے کہے کی وضاحت خود کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے، ہمیشہ اصول ہے، اور اصول کے مطابق دوسری چیز اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے، اور تیسری چیز 33% میں
ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ 1,00,000 روپیہ چھوڑ کے وفات پا گئے، 20,000 تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گیا، 80 رہ گئے، پتہ چلا 10,000 قرض بھی ہے، تو قرض کے بھی 10 دے دیے، 70 رہ گئے۔ اب اس کے بعد 70 کے 3 حصے کیے جائیں، 3 حصے 70,000 کے، ان میں 2 حصے وراثت کے ہیں، ایک حصہ ان کا اپنا تھا جس 33% پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الثلث کثیر، 7/3 حصہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک جگہ فرمایا الثلث کبیر، 7 بہت رقم ہے، کم خرچ کرو ادھر اللہ کی راہ میں، اپنی اولاد کو زیادہ دو۔ ان کا نہیں اللہ کے رسول، تیسرا حصہ تو ہونا ہی چاہیے، تو اگر 1,00,000 تھے تو 33,000۔ یہ جو 33,000 ہے ثلث، اس پہ آپ سب حضرات نے دریافت فرمایا، ہم بہت صفائی سے آپ سے عرض کرتے ہیں، اس 33% کو باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹے یہ باقی جو 2 حصے ہیں تم بہن بھائیوں میں تقسیم ہوں گے، یہ 33% میں اپنا 33% اپنی بیٹی کو دیتا ہوں، بیٹے کو دیتا ہوں۔ 33% بھی اس کا پورا اختیار تھا نا، تو ایک حصہ اس بچے یا بچی کو وراثت سے آیا، دوسرا باپ کے اس 33% کو بھی اس نے لے لیا، یہ شرعاً جائز، سمجھے؟ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کہا تھا کہ 33% حصہ چاہے وہ اس کی طرف لوٹتا ہو جس کو وراثت میں بھی حصہ مل رہا ہے، بالکل جائز۔ صرف ایک شرط پوری ہونی چاہیے، باپ ورثاء کو بٹھا کر یہ بات بتائے، اور وہ جو ورثاء بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اعتراض نہ کریں، وہ کہیں نہیں والد یہ تو ٹھیک نہیں، ایک نے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، ختم ہو گئی بات، 33% کو کہیں اور لے جائیں گے، سارے بہن بھائی راضی ہیں، کہتے ہیں باپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، بہن کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی اولاد ہے، پڑھائی وغیرہ وغیرہ جو بھی، یا بھائی جاب نہیں کر، یا بھائی آپ دے دیں، 33% آپ کا وہ بھی مل گیا، اور بھائی کو وراثت میں جو بھی حصہ ہے وہ بھی مل جائے گا، تو گویا اس کے پاس پیسے زیادہ چلے جائیں گے۔ ہم اس وقت بھی اسی کی تشریح کر رہے تھے، آج بھی یہی ہے، ہم اس پہ قائم ہیں، اور اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہو جسے آپ دلائل سے تو لکھ بھیجیں، ورنہ ہم اس بحث کو آئندہ نہیں کریں۔ حدیث میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے قطروں سے بچو، کیونکہ اس سے عذاب قبر ہوگا، اور فقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ناپاک چیز لگ جائے اور وہ بہنے والی ہو تو 1 درہم کے برابر یا اس سے کم مقدار میں معاف ہے، کپڑے پہ اتنی نجاست لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، اور 1 درہم سے زیادہ، درہم کتنا؟ جتنا ہتھیلی کا گہرا ہو، شریعت میں 1 درہم کا وزن 4.5 ماشے ہے، تمام وہ گندگیاں جو بہتی نہیں ہیں وزن کے حساب سے اس کا ہوتا ہے، اور وہ 4.5 ماشے ہے، یعنی 3.5 سے لے کے 4 گرام تک کوئی ایسی نجاست جو بہتی نہیں ہے، کپڑوں پہ لگ گئی، نماز پڑھ لی، ہو گئی۔ اور ہتھیلی کا گڑا 5.9 مربع سینٹی میٹر بنتا ہے، یہ اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹے تک سے بچو، چھینٹوں سے بھی، اور ادھر آپ اجازت دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ جسم کے جس حصے پر چھینٹے پڑ جاتی ہیں وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسے دھونا فرض ہوتا ہے، لیکن ایسی باریک چھینٹیں جیسے سوئی کی نوک کے برابر ہوتی ہیں، نظر بھی نہیں آتی بسا اوقات، وہ معافی کے درجے میں شریعت رکھتا ہے، اتنی باریکی کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا۔ شریعت کہتی ہے اتنی باریک چھینٹیں ہیں تو خام خواہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو، اور ان سے کپڑے تمہارے ناپاک نہیں ہوئے، اس لیے کپڑے اتنی باریک چھینٹوں سے ناپاک نہیں ہوتے۔ وزن کا اور جتنی گہراؤ کا ہے وہ ہم نے آپ سے عرض کر دی ہے۔ غیر اختیاری طور پہ پھر دوہرا دیتے ہیں کہ 1 درہم کے برابر یا اس سے کم نجاست لگ جائے
تو اس سے انسان کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو دھو لیتا ہے پھر بھی اس کے لیے اچھا ہے، مستحب۔ عجیب سوالات ہیں۔ دوسرا سوال، میرے ایک دوست، ان کا نام عبداللہ ہے، مشینیں انہوں نے کرائے کی دکان میں رکھی ہوئی تھی، ایک شخص کو فروخت کر دی۔ کل سودا 32,500 میں ہوا، ایک مشین 6,500 کے حساب سے ہوئی۔ خریدار نے کہا کہ میں 28,500 دے رہا ہوں اور 4,000 روپے بعد میں دے دوں گا، لیکن مشینیں اٹھا لوں گا، لیکن اس نے مشینیں نہیں اٹھائیں۔ عبداللہ کو دکان خالی کرنی تھی، جس شخص نے مشینیں اٹھائی تھی اس کا فون آ گیا کہ مجھے بات کرنی ہے، ذرا آؤ۔ عبداللہ کو خیال ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کہہ دے مجھے مشینیں لینی نہیں ہیں، تو عبداللہ نے غصے میں کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس نے آج مشینیں نہ لی تو انہیں 5,000 میں دے دوں گا۔ کسی وجہ سے عبداللہ کی اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس صورت میں عبداللہ کو اپنی قسم کا کفارہ دینا ہے، اگر کفارہ واجب ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فروخت کا معاملہ دیکھیں، طے کر لیا، خریدار نے واضح طور پر کہا بھی ابھی نہیں ہے کہ میں اس معاملے کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے عبداللہ نے جو قسم کھائی ہے اس کی قسم منعقد ہی نہیں ہوئی۔ خریدار معاملے کو ختم کر دے تو بھی عبداللہ کی قسم ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی قسم کو اس دن کے ساتھ باندھ دیا تھا نا، دن ختم ہو گیا، قسم ختم ہو گئی۔ دوسرا سوال یہ ہے، عجیب اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تحریر فرماتے ہیں کہ اسماء برحتیہ کیا ہیں؟ اسماء برحتیہ بھیا یہ عامل حضرات پڑھا کرتے تھے، اور ہم لندن گئے تھے تو وہاں یہودیوں سے پوچھا، کرانیکل اخبار جہاں سے نکلتا ہے نا، ہمارا ٹھہرنا اسی محلے میں ہوا تھا، سارا یہودیوں کا محلہ تھا۔ ہم نے بھی جان بوجھ کے کرائے پہ جگہ لی ٹھہرنے کے لیے، کئی مہینے ٹھہرنا تھا، تو اس لیے تک ہم دیکھیں تو صحیح یہودیوں کے رسم و رواج کیا۔ یہودی اپنے مخصوص 8-10 دن ہوتے تھے، اس میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اتنی عبادت تو میں نے مسلمانوں میں کہیں نہیں۔ یقین مانو 30 سال کیا 25 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکیاں 6 گھنٹے آدھی رات سے کھڑے ہو کے صبح بریک فاسٹ تک 6 گھنٹے میں ایسے دیکھتا تھا، گلی اس طرف شیشہ اور اس طرف وہ شیشہ عبادت کر رہے ہوتے تھے، 6 گھنٹے اپنے سروں کو اور اپنی ہپس کو موو کرتے رہتے تھے اللہ کی عبادت۔ حیران تھا کہ تھکتے نہیں، انہیں کچھ ہوتا نہیں۔ اس کے بعد وہ لنچ اپنا بریک فاسٹ کرتے تھے۔ ہم نے وہاں کے یہودیوں سے کئی باتیں پوچھی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جو آپ نے پوچھی ہے۔ برحتیہ اصل میں اللہ کے وہ 28 نام ہیں جو یہودیوں کا خیال ہے کہ اللہ نے صرف ان پر نازل کیے ہیں، اور 28 ان ناموں کو وہ پڑھتے ہیں۔ 28 منزلیں ہیں چاند کی بھی، چاند 28 تک رہتا ہے، 29ویں کو چاند بالکل غیبت اور ہو جاتا ہے آخری، اور پھر وہ نیا آتا ہے نظر۔ اس کے بعد ان 28 دنوں میں حالات کی تبدیلی کے لیے یہودی علم نجوم سے بھی مدد دیتے ہیں، اور یہودی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ان 28 ناموں کو ہر روز خدا کے ایک نام کو مسلسل پڑھتے ہیں۔ یہ اس نے مجھے بتایا تھا، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، سارے یہودی پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، انہیں سب کو پتہ بھی ہے یا نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ 28 چاند کی منازل میں جو اللہ کے 28 نام پڑھتے ہیں۔ برحتیہ پہلا نام، اللہ نے اس کے مقابلے میں اپنا نام قدوس دیا۔ اب میں نام ان کے بھی پڑھ دیتا ہوں اور اسلام نے جو دیا ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔
کریر، اللہ علی کل شیء قدیر، تلیہ، انک حمید مجید، توران، یا حی یا محیی، اے زندہ اور زندہ کرنے والے، مزجل، چاند کی 5 تاریخ کو پڑھتے ہیں، یا قیوم یا قائم، بزجل، یا ودود یا احد، ترقب، یا سلام یا سلیم۔ یہودیوں کے ان ناموں کا صحیح تلفظ مجھے نہیں معلوم ہے، ممکن ہے تلفظ ترجل نہ ہو، ترجل ہو، ترجل ہو، ٹھیک ہے نا، اسے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میرا اعتبار اس میں نہ کرنا، یہودیوں سے پوچھو۔ برحش یا اللہ، غلمش یا حمید، خوتیر یا قوی، کلاہنود یا سمیع یا بصیر، برشان یا محیط یا عزیز، کظہری، سبحان اللہ، نمو شرخ یا متین، برہیولہ یا امان الخائفین۔ یہ جو ہے نا برہیولہ، یہ اس حالیہ جنگ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، یہودی وہاں جا کے مقدس جگہ پہ عبادت کرتے ہیں جہاں، وہاں بڑی تیزی سے کلپ چل رہا تھا، اس نے یہ نام اللہ کا لیا تھا، وہ یہودی رو رہا تھا کالی ٹوپی سر پہ رکھے ہوئے، اس نے اللہ کا یہ نام لیا تھا۔ بشک یلخ، بشک یلخ یا لطیف، کزمزم، کزمزا یا عزیز، ان غلیط یا علیم، قبرات یا حکیم، غیاہا یا کریم، کیدھولا یا قائم، شمخاہر، تعالیت، تعالی جو بولتے ہیں، شماخیر، یاہو یا رباہو، شمہاہیر یا قادر، بختختونیہ، بختختونیہ یا قدیم، بشارش یا قادر، تونش یا شکور۔ اور 28واں نام شمخا باروخ، شمخا باروخ یا قادر یا کریم۔ یہ 40 اسماء ہیں، یہ 28 اسماء ہیں جن کو یہودی مقدس جانتے ہیں، اور چاند کی ہر نئی تاریخ پہ وہ اللہ کا ایک نام لیتے ہیں، دہراتے ہیں۔ یہ معلومات ہیں جو حاصل ہوئی تھیں، باقی اب کیا صورتحال ہے ایک، اور یہ اب بھی ہر یہودی پڑھتا ہے یا نہیں، اور اس کا تلفظ کیا ہے، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں، آپ تحقیق کریں۔